آج کیونکہ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 4 سال اور 7 ماہ ہو گئے ہیں، جی تو مجھے ایک بہت اچھی چائنیز حکایت یاد آ رہی ہے. جی میں چاہوں گا کہ وہ اپنے ناظرین کی نظر کروں. ضرور. جو چائنیز بیمبو ہوتا ہے، بانس کا پودا، جی بانس کا پودا، جی 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 اس کی ایک بڑی عجیب سی خاصیت ہے ہاں کہ اس کو اچھی زمین چاہیے ہوتی ہے. زمین کو ہموار کرتے ہیں، اس میں بیج بوتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، اس کا بہت خیال کرتے ہیں. جی پہلے سال کچھ نہیں ہوتا، ایسے ہی. پھر اس کی بہت نگہداشت کی جاتی ہے، سب کچھ. دوسرے سال بھی کچھ نہیں ہوتا، صحیح ہے. پھر تیسرا سال گزرتا ہے، اس پہ پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. کچھ نہیں ہوتا. 4 سال گزرتے ہیں، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. اللہ. اچھا جی. 4 سال جب پورے ہو جاتے ہیں تو اچانک وہ پودا زمین سے باہر آتا ہے، اور پھر آپ سمجھیں کہ 6 سے 8 ہفتوں میں 20 فٹ اونچا درخت لگتا ہے اس کو. 6 سے 8 ہفتوں میں. 6 سے 8 اور صحیح. پھر کاٹ دو، پھر اتنے بڑا درخت اتنے بڑا لگ جاتا ہے. صحیح. مطلب پھر اس کے بعد اس کی پوری زندگی اپنے پھل دینے میں گزر جاتی ہے. اس لیے کہ اس 4 سال میں اس کی اتنی جڑیں بن گئی ہوتی ہیں کہ وہ باقی اس کی زندگی کے لیے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں کہ ایکو سسٹم کے تحت وہ اپنی جو پھل ہے، جو اپنا پروڈکٹ ہے، وہ دے سکے. صحیح. بنوریا میں بھی ہم نے یہ عمل کیا کہ 4 سال، الحمدللہ 4 سال لگے اس پروسیس میں کہ ہم نے 2-3 چیزوں کو بنیاد بنایا. جی. پہلا تو یہ کہ جو ادارتی ڈھانچہ ہے، یا جو پہلے جو اسٹریٹجک سسٹم جو ہے، اس کو پہلے انسٹال کیا. ٹھیک. یعنی پہلے ویژن بنایا، مشن بنایا، اس کے آبجیکٹیوز بنائے، کی ریزلٹ ایریاز بنائے. یہ تو بہت فیشن ہے، بن بھی جاتا ہے، اور یہ بڑے فخر سے لکھ کے لگا دیا جاتا ہے، کتابوں میں چھاپ دیا جاتا ہے. جی. اب اس کے تحت پورے چیزوں کو کریٹ کرنا، اس میں تھوڑا وقت لگ گیا کہ اسٹریٹجک لیول کے اوپر کہ آپ کا جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے، یا آپ کا تھنک ٹینک ہے، ایڈوائزری باڈیز ہیں آپ کی، وہ مضبوط ہوں، ان کے رولز بنے ہوئے ہوں، بالکل. ان کی میٹنگز ہوتی ہوں. اسٹریٹجک لیول کے اوپر آپ کی جو آپریشنز ہیں وہ کوآرڈینیٹڈ ہوں. ٹھیک. نیچے سے یعنی نیچے کی آخری ٹیئر سے لے کر اوپر تک آپ کا سسٹم سارا مربوط ہو. صحیح. یہ ہو. پھر جتنے بھی ایریاز ہیں، ان سب میں آپ نے ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جو کہ اسپیشلائزڈ سروسز دے سکے، پورٹ فولیوز کریٹ کرنے ہیں. تو اس میں کچھ وقت لگا، لیکن الحمدللہ اب اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں دنیا میں کسی بھی ادارے میں جو ریفارمز ہو رہی ہیں، کیونکہ ریفارم میرا سبجیکٹ ہے، ساری زندگی اس پہ کام کیا میں نے. پاکستان میں 1989 کے بعد سے جتنی بھی کمیشنز یا کمیٹیز بنی ریفارمز کے بارے میں، جی. ان سب میں جب تک آخری جو کمیشن بنا تھا ڈاکٹر اشرف حسین کا، جی. اس وقت تک میں مطلب ہر کمیشن کمیٹی میں شامل رہا. ماشاء اللہ. تو اس لیے میں اس پروسیس سے واقف ہوں. 200 سے زیادہ اداروں پہ کام کیا. ماشاء اللہ. تو اس لیے مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت کس لیول کی اصلاحات یہاں پہ نافذ ہو چکی ہیں، اور جو مستقبل کا جو ہمارا جو ہم نے مستقبل کے لیے چیزیں کریٹ کر لی ہیں، وہ بھی بہت آپ کو امیزنگ لگیں گی انشاءاللہ. دیکھیے، آپ حیران ہوں گے کہ آپ کسی بھی شعبے سے سٹارٹ لے لیں. ٹھیک. مثلا آپ یہ دیکھیے کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے، بہت اہم شعبہ ہے. اس میں جس طریقے سے ہم نے جاب ڈیٹا بیس بنایا، عام طور پہ جو ڈیٹا بیس ہوتا ہے وہ انسانوں کا ہوتا ہے نا. ہم نے جاب ڈیٹا بیس بنایا اس کا. ہم نے لوگ عام طور پہ ادارہ کو چلاتے ہیں کیس ٹو کیس بیسس پہ. ہم نے پالیسیز بنائی، 15 قریب پالیسیز جو بنائی، وہ اپروول کے مراحل میں ہیں. ہم نے جو جاب پرفارمنس، ہم نے جو اچھا لوگ پرفارمنس سسٹم کی بات ابھی کی تھی آپ نے میرے ساتھ. پرفارمنس سسٹم کو ہم نے 3 فیز میں نافذ کیا. پہلے فیز کے اندر اسٹریٹجک فریم ورک ڈاکیومنٹس، جیسے میں نے بتایا تھا، ویژن، مشن، آبجیکٹیوز، KRA، وہ نافذ ہو گئے، اپروو ہو کے. دوسرا بڑا مشکل یہ تھا کہ جتنے بھی ان کے وہ ہیں ڈپارٹمنٹس ہیں، ان ساروں کے لیے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کو ڈیزائن کرنا تھا اور وہ نافذ کرنا تھا، اور اس کو نافذ بھی ایسے کرنا تھا کہ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ آپ نے کسی جو شعبے کے
جو کام ہے، فنکشنز ہیں، ہوں، ان فنکشنز کو پہلے اسٹینڈرڈائز کرنا ہے، پھر اس میں سے کی ریزلٹ ایریاز نکالنے ہیں، پھر اس میں سے ہر ریزلٹ ایریا کا ویٹ تک طے کرنا ہے، ہوں، پھر اس ویٹ کے اگینسٹ آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ اس کام کے لیے ہمارا معیار ہوں، ایکسپیکٹڈ پرفارمنس اسٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ٹھیک اور ٹھیک، پھر اس کو ناپنے کے لیے کی پرفارمنس انڈیکیٹر کیسے ہوں گے. اللہ اکبر، پھر اس کے بعد یہ جب یہ بھی اچھا، یہ بھی ایسے نہیں کہ آپ نے کوئی ان کے لیے کر کے دے دیا، ہوں، ان کو اتنا پڑھانا، اتنا ٹرین کرنا کہ یہ کام وہ خود کر سکیں، خود کر سکیں، صحیح، مسلسل ٹریننگز کے بعد. جی، اس میں پوری ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ انوالو ہو گئی. ہو گئی، اب اس کے جب یہ کام ہو گیا، اس کے بعد پرفارمنس کانٹریکٹنگ کا نظام ڈیزائن کیا کہ آپ نے 3 ماہ کے، 6 ماہ کے اور 1 سال کے جو اپنے گولز اینڈ ٹارگیٹس ہیں کی ریزلٹ ایریا یونیورسٹی میں، وہ بنانے ہیں. صحیح، ہم یہ کریں گے، اس معیار کا کریں گے، اس کو ایسے ناپا جائے گا. ہوں، تو وہ اس کے بعد پھر اس کی پرفارمنس، اس رپورٹ آگے پرفارمنس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ قائم کیا، وہاں رپورٹ اس کی آئی، پھر اس رپورٹ پہ انہوں نے اپنے کمنٹس دیے، پھر ہائی مینجمنٹ کے پاس گئی. یہ پورا نظام جو دنیا کا جدید نظام ہے، 87 ملکوں میں نافذ ہے، اور تقریباً تمام بڑے اداروں میں نافذ ہے. پرفارمنس کانٹریکٹنگ یا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم یہ 1 جون سے نافذ ہو گیا ہے. 1 جون سے نافذ ہو گیا، نافذ ہو گیا، مطلب یہ ماشاء اللہ، آپریشنل ہے، صحیح، یہ ماشاء اللہ، آپریشنل ہے. ٹھیک ہے، یعنی اتنا بڑا اعزاز ہے یہ بے شک الحمدللہ بے شک بے کہ شک، اب اس کا تیسرا مرحلہ جو ہے، وہ جو ہے کیا نا، وہ ہم شروع کر رہے ہیں. وہ ہے کہ جتنے امپلائیز ہیں یہاں، جی، 1000 یا 1200 جتنے امپلائیز ہیں، ان سب کے لیے انڈیویجول پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم اسی طرح سے کی ریزلٹ ایریا بنیں گے، اسی طرح سے ایکسپیکٹ پرفارمنس اسٹینڈرڈ ہوں گے، صحیح ہے، اسی طرح سے جو ہے نا وہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز اور ایکسپیکٹڈ پرفارمنس اسٹینڈرڈ اور کی پرفارمنس انڈیکیٹرز اسی طرح صحیح، سے ہوں گے. اور وہ سب کچھ آن لائن ہوگا. سب کچھ آن لائن ہے، سب کچھ پہلے بھی آن لائن تھا، ابھی بھی آن لائن ہے، اس صحیح، کی سافٹ ویئر موجود ہے. ہوں، تو پورا جو اب یہ سمجھے کہ اب ایک پرفارما جو اسٹینڈرڈ پرفارما استعمال کیا ہم نے، جی، اس کے اندر جو ایک پرفارما ہے، اس کے اندر سب سے پہلے جاب کا پروفائل ہے کہ یہ جاب کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس جاب کا مقصد کیا ہے. ٹھیک، پھر اس کے بعد اس جاب میں کتنے کام ہیں، ہوں، اور ان کاموں کا وزن کیا ہے، اور ان کاموں کو کرنے کا معیار کیا ہے، اور اس کے کی پرفارمنس انڈیکیٹر یعنی اس کو ناپنے کا طریقہ کار کیا ہوگا. صحیح، یہ بھی ہے. پھر جاب اسپیسیفکیشنز ہیں ساری کے ساری کہ اس کام کو کرنے کے لیے کتنی قابلیت چاہیے، کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، کیا نالج ہونا چاہیے، ٹھیک، کیا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، کیا ہارڈ اسکل ہوں گے اور کیا سافٹ اسکل ہوں گے. صحیح، صحیح، یہ سب چیزیں امپلیمنٹ ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ. تھرڈ اور فیز یہ میں. کب ہو جائیں گی امپلیمنٹ؟ بس یہ شروع ہو گیا، یہ کام اچھا، شروع ہو گیا. یہ انشاءاللہ 1 سال کا ٹارگیٹ ہے اس میں. صحیح ہے، تو اسٹریٹجک فریم ورک ڈاکیومنٹس نافذ ہو گیا. جو آپ کا جو ادارہ جاتی سطح پہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم تھا وہ نافذ ہو گیا. اور انفرادی سطح کے اوپر یہ سسٹم جو ہے نا وہ اس سال سے اسٹارٹ کر دیا ہے. صحیح. دوسرا چیز کوالٹی ایشورنس. جی. دنیا کی ساری یونیورسٹی میں کوالٹی انہانسمنٹ سیلز ہوتے ہیں، کوالٹی مانیٹرنگ ہوتی ہے. تمام جتنے بھی ہم نے یہ سسٹم کوالٹی ایشورنس سسٹم اس یہاں پہ نافذ کر دیا ہے. اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کوالٹی بینچ مارکنگ. اچھا. درس نظامی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اس کے 20 فنون ہیں، 8 سال میں پڑھاتے ہیں، 20 فنون ہیں. جی ایسے ہی ہے. تو ان فنون کو جو پڑھایا جاتا ہے تو اس فنون کو پڑھانے کے لیے یہ طے کر لیا ہے کہ اس کا جو نصاب ہوگا، نصاب کیا ہوگا، اس کی جو کتابیں ہیں وہ کون سی ہونی چاہیے، اس میں اس پڑھانے کے لیے کس طرح کا استاد ہونا چاہیے. صحیح ہے. اس کے بعد اس کو پڑھانے کے بعد آپ اس کو جو پڑھائیں گے تو اس پڑھانے کے بعد آپ کا جو لرننگ آبجیکٹیوز ہیں، لرننگ آبجیکٹیو پڑھانے کا دنیا میں ساری میں یہی چل رہا ہے کہ لرننگ آبجیکٹیوز کیا ہے اور لرننگ آؤٹ کمز کیا ہے. یہ ہم نے پہلے نافذ کیا 2 سال کا، پھر 4 سال کا. اب آخری یعنی بنات میں اور فورن ڈپارٹمنٹ میں 5 سال کا، 5 سال تک، اور درس نظامی میں ہم انشاءاللہ 8 سال لگ جا رہے ہیں پورا مکمل. تو کوالٹی اور اس کے علاوہ کوالٹی ایشورنس کے جو دیگر جو سروسز ہیں اور باقی چیزیں ان سب میں بھی کام ہو گیا ہے. اب ہم کوالٹی آڈیٹنگ طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو کوالٹی ایشورنس کا نظام بھی یہاں پہ نافذ العمل
ہو گیا ہے. ہو گیا ہے ماشاءاللہ. اچھا ہاں یہ اس کے اب ہم کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اب پائپ لائن میں ہیں اور جو بہت کمال کی چیزیں ہیں. پاکستان میں مدارس نظام میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مین فوکس ہمارا رہتے ہیں مرد حضرات. ہاں ٹھیک ہے. یہ بچے بڑھ کے حقیقت ہر گلی میں ہر محلے میں دیکھے گا مدارس ہیں سب کچھ ہے. ہمارے یہاں خواتین کا جو انسٹیٹیوٹ تھا، جو خواتین کا جو ہمارا وہ بنات سیکشن تھا، اس کو ہم نے اپ گریڈ کر کے خواتین کا انسٹیٹیوٹ بنا دیا. خواتین کا انسٹیٹیوٹ بنا دیا. انسٹیٹیوٹ بنا دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. بنوریا انسٹیٹیوٹ فار ویمن ایجوکیشن اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں ہوا کیا؟ اس میں ہم اس سال سے شروع کر رہے ہیں پہلی دفعہ کلیت الشریعہ، یہ اصول الدین کے نام سے 4 سالہ کورس. صحیح ہے. وہ لڑکیاں، وہ بچیاں جو گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹس ہیں، ان کو ہم 4 سال میں عالمہ بنائیں گے. سبحان اللہ. زبردست. اس میں کورس کو کنڈینس کر دیا، یعنی آپ کل 8 سال ہوتے ہیں نا، 8 سال میں سے 7 سال کے کورس، بچیوں کے لیے کورس 6 سال کا تھا. صحیح. تو 6 سال میں سے 5 سال کا کورس ہم نے کنڈینس کر کے 3 سال میں لے آئے. صحیح ہے. اور آخری سال وہ بچی دور حدیث والوں کے ساتھ دور حدیث کرے گی اور وہ عالمہ بنے گی. سبحان اللہ. اچھا اب ہم نے سوچا کہ اس میں ٹارگیٹ ساری بچی ہیں، کالج کی، یونیورسٹی کی، گھریلو خواتین جن کو طلاق ہو چکی ہے وہ، یا جو کسی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو سکی. تو اس لیے خواتین کے بہت سے مسائل، ہم نے اس کو یہ کیا کہ جو بچی 1 سال تک پڑھے گی، کورس کی خوبی یہ ہے کہ جو بچی 1 سال تک پڑھے گی اس کو ہم سرٹیفکیٹ دیں گے. صحیح ہے. 2 سال پڑھے گی ڈپلومہ دیں گے، واہ. اور پورے 4 سال پڑھے گی تو عالمہ بنا کے فارغ کر دیں گے. بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے انشاءاللہ جو ہم اچیو کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ اسلامک یونیورسٹی میں ہے اسلام آباد جی. اصول الدین کا 4 سال کا. جی. اس کو ہم وہ کیونکہ یہ پیور جو عالمہ کا کورس ہے اس کو ہم کنورٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک. دوسرا سے دیکھیے ذرا، دوسرا جو ہے ہمارا جو بہت بڑا، آپ کو یاد ہوگا میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے بتایا تھا کہ ہم نے انسٹیٹیوٹ آف ٹیچر ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ بنا دیا ہم نے. تو پہلے اس کو ہم نے لڑکوں کے لیے ٹرائی کیا. اس کو ہم نے 1 سالہ کورس ڈیزائن کیا. اس سے پہلے یہ تھا تدریب المعلمین. ٹھیک. وہ پیورلی جو اسلامک سبجیکٹ ہیں وہ اس کو دوبارہ پڑھاتے تھے، وہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا. ہم نے کہا یہ تو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، جب کہ آپ نے ایک دفعہ اس کو پڑھا دیا حدیث فقہ وغیرہ، اب یہ پڑھائیں کیا؟ اس کو پڑھانا کیسے؟ ہاں صحیح ہے. پڑھ تو لیا آپ نے، پڑھانا کیسے؟ تو اس کے لیے اس میں جو لیٹسٹ چیزیں ہیں جیسے کریٹیکل تھنکنگ ہے، ریسرچ میتھڈالوجی ہے، کلاس روم مینجمنٹ ہے، کریکولم پلاننگ ہے، یہ ساری عناصر اس میں ڈال کر ایک سالہ کورس تیار کیا ہے ہم نے. اس کا کیا تھا ہے وہ پہلے بچوں کے لیے چلایا ہم نے 3 سال تک بڑی کامیابی کے ساتھ. اب اس کو ہم نے بنات میں اس سال سے بنات میں تدریب البنات کے نام سے 1 سالہ کورس شروع کر رہے ہیں بچوں کے لیے، جو بچوں کو استاد بنائیں گی. اچھا یہ ٹیچر سے بنانے بھی تیار کر دیا آپ نے؟ جی کیا بات ہے. تیسری چیز جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تدریب اچھا یہی کورس ہم عربی زبان میں شروع کر رہے ہیں فارنرز کے لیے. زبردست. اب اچھا یہ بھی بنات کے شعبے میں ہی ہے؟ نہیں. اچھا یہ میل میں ہے نا. میل میں بنات میں جائیں گی نا. صحیح ہے. تو اب آپ عربی لیول فارنرز کے لیے، ہاں انگلش اردو پاکستانیز کے لیے، اور انگلش اردو بنات کے لیے. صحیح ہے. ٹھیک. یہ ٹیچر ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے. اب ٹریننگ کی طرف آ جائیں. ہم نے جب ٹریننگ پہ کام شروع کیا تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ٹریننگ کو بطور فیشن کرتے ہیں. ہم نے ٹریننگ کو بطور پروفیشن اپنایا. صحیح ہے. ہم نے ٹریننگ کو جوڑ دیا TNA سے، ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ سے. صحیح ہے. تو اب جتنی ٹریننگز سال میں ہوتی ہیں جی وہ سب کی سب پروفیشنل ٹریننگ ہوتی ہیں. سب پروفیشنل ٹریننگ ہوتی ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی بندہ کچن میں کام کر رہا ہے تو اس کو ہاؤس کیپنگ اور ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کی ٹریننگ. اچھا یہ بھی سکھا رہے ہیں، اس کی بھی ٹریننگ ہے؟ سیکیورٹی والوں کے لیے اسپیشل کورس جس میں ذرا سوچیں آپ، اس طرح سے یعنی ٹاپ مینجمنٹ سے لے کر مڈل مینجمنٹ اور لوئر مینجمنٹ ہر جگہ. اچھا اس میں بچوں کے لیے بھی شامل ہے ساری چیزیں. صحیح ہے.
تو ٹریننگ میں کمال کیا ہے، بہت اچھا جو ہے نا ہم نے اس پہ ٹریننگ کے شعبے میں کام کیا ہے. نظر آ رہا ہے اچھا شاہد صاحب، وہ تو لیکن ماشاءاللہ. ابھی اچھا اب جو درس نظامی ہے، ہاں جو بنیادی ریڑھ کی ہڈی ہے اس کی، ہاں اس میں ہم نے نئی اسکیم انٹروڈیوس کی صحیح درس نظامی کے اندر. صحیح. تو درس نظامی کے اندر جب نئی اسکیم انٹروڈیوس کی تو اس کے اندر ہم نے ان بچوں کو جو کورس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ان کو لنگوسٹکس، لینگویجز، انٹرنیشنل لینگویج کے بارے میں شروع کیا. صحیح اب ہم نے اس کا بائی پروڈکٹ کیا نکلا کہ ہم نے ایک لنگوسٹک انسٹیٹیوٹ بنا لیا ہے جس میں 3 انٹرنیشنل لینگویجز جو ہے نا وہ پڑھائی جا رہی ہیں. کون کون سی ہیں؟ اس میں فرینچ ہے، جرمن ہے، چائنیز ہے. فرینچ، جرمن، چائنیز تینوں پڑھا رہے ہیں؟ جی تینوں پڑھا رہے ہیں. بڑی اچھا بات ہے. دوسری بات بڑی دیکھیں. بات. اچھا دوسری بات جی دیکھیے. جی جی. اچھا عام طور پہ اسپورٹس کا جو ہے نا وہ کام فوکس نہیں ہوتا. ہم نے اس کے لیے باقاعدہ ادارہ کریٹ کیا. میں نے یہ دیکھا آپ کی اسپورٹس پریزنٹیشن میں، اسپورٹس کے لفظ میں پوچھتا آپ سے کہ یہ کیا ہے. اسپورٹس کی سوسائٹی بنائی، ہاں اور اب جتنے انٹرنیشنل اسپورٹس ہیں ان سب کے لیے پروفیشنل بیسس پہ ان کی ٹریننگز ہو رہی ہیں. یہ سارے اسٹوڈنٹس کے مل رہی ہے جی ٹریننگ؟ جی جی. تو یہ جو کیا کہتے ہیں، اس طرح سے جو کرنٹ افیئرز ہے، جو لیٹسٹ جو پاکستان افیئرز ہیں، اور جو جنرل اویئرنیس پروگرامز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، میڈے اس کا جڑے ہوئے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو نئی اسکیم ہے درس نظامی کی، یہ ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑ گئی ہے. صحیح. اب ایک اور بھی کام ایسا ہونے جا رہا ہے جو شاید بہت ہی کم آپ کو بہت ریئر ملے گا. وہ کیا ہے؟ ویسے تو سارے کام نہیں ملتے، بہت کم ملتے ہیں. جی. وہ ایکسٹریم ڈاکومنٹیشن ہے. جی. وہ یہ ایسا ہے کہ ایک جتنے اس ادارے میں، جتنے اس جو جامعہ بنوری عالمیہ میں جتنے بھی ادارے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ہر ایک کے جو ہے نا وہ کچھ رولز بھی ہیں، پروسیجرز بھی ہیں، ان کے کچھ فارمز ہوں گے، صحیح. ان کے کچھ قواعد ہوں گے، ان کی بالکل. کچھ ہسٹری ہوگی، کچھ پرفارمنس ہوگی. وہ ہر بندہ ہر کے لیے ڈھونڈتا پھرتا ہے. صحیح ہے. ہم نے اس سب کو اکٹھا کر کے مینول بنا دیا ہے. 550 پیجز کا مینول ہے جس میں تمام شعبہ جات کی تمام چیزیں موجود ہیں، سب ایک جگہ جمع ہو گئی. اب یہ مینول بن گیا ہے، اور آئی ایم ویری گریٹفل ٹو مسٹر جہان یعقوب، ہی ڈیڈ اے ویری گڈ ورک. تو وہ اب ویٹنگ کے مرحلے سے گزر رہا ہے. میرا پروگرام یہ ہے کہ انشاءاللہ اس سال یہ جو مینول ہے جامعہ بنوری عالمیہ مینول، جس میں تمام ڈاکیومنٹس ہر کسی اسٹریٹجک فریم ورک سے لے کر بورڈ کے رول سے لے کر سب کچھ، پروکیورمنٹ سے لے کر سیکیورٹی سے لے کر آپ یو نیم اٹ، سب ملے گا اس میں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے. کیا بات ہے. ویزا ریگولیشن، داخلہ پالیسی، داخلہ فارم، امپلائیز کی پالیسیز، ہر چیز کیا بات ہے. ایک کتاب کی شکل میں ایک جگہ موجود ہو، تاکہ جو کام بھی ہو وہ قانون اور دستور کے مطابق ہو. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. یہ سارا کام اگر میں کہوں کہ یہ 4 سال کی مدت میں یہ ہوا ہے تو یہ غلط تو نہیں ہے؟ صحیح ہے. تو 4 سال میں شاہد صدیقی صاحب یہ پہاڑ جیسے کام ہے. میرا خیال ہے آپ تو دن رات آپ نے بنوریہ کے نام ہی کر دیا ہوگا، تبھی جا کے یہ سب ممکن ہو پایا ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ میرا اور لوگوں کے مشن میں بڑا فرق ہے. جی. آپ کو پتہ ہے نا، میں 4 دن جامعہ رشید میں کام کرتا ہوں، پیر منگل بدھ جمعرات. جی جی جی. 2 دن میں کام کرتا ہوں بنوری عالمیہ میں، ہفتہ اتوار. صحیح. باقی وقت میں یتیم خانوں کو دیتا ہوں، 2 یتیم خانے ہیں ان کو دیتا ہوں. ماشاء اللہ. اور کہیں سے کوئی پیسہ نہیں لیتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ نے جو مجھے پینشن ملتی ہے بہت کافی ہے الحمدللہ. الحمدللہ. تو بات یہ ہے کہ میرا جو مشن ہے جی وہ بالکل مختلف ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نہ ہوں تو کام بند ہو جانا چاہیے. میں کہتا ہوں میرا مشن یہ ہے کہ اگر میں کل نہ آ سکوں تو کام اور اچھا ہونا چاہیے. میں ہوں نہ ہوں. واہ. تو میں نے اللہ آپ کو سلامت میں نے رکھے. کام یہ کیا ہے کہ میں نے ان تمام کاموں کو کرنے کے لیے ٹیمز تیار کی ہیں. نیچے لوگ اپنی جو پوری ایفرٹ ہے وہ ٹیم تیار کرنے پہ لگائی ہے. واہ. اب آپ کسی شعبے کا جن کا ذکر کیا ہے، کسی شعبے میں آپ مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس جگہ سے شروع کیا تھا، کیسے لوگوں کو اٹھایا، ان کو کیسے ٹریننگ دی.
تیار کیا. ایک چیز ابھی رہ گئی ہے. وہ کیا رہ گیا؟ وہ ہے کیریئر کاؤنسلنگ اینڈ پلیسمنٹس. جتنے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں صحیح ہے، اس میں دور حدیث کے شامل ہیں، تخصصات کے شامل ہیں. یہ بہت زبردست چیز ہے ویسے. ان تمام بچوں کو کے ساتھ میں خود سیشنز کرتا ہوں کیریئر کاؤنسلنگ کا. زبردست. اور ان کو یہ بتاتا ہوں کہ اب آپ کو زندگی گزارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور ان کی ہم پوری ہیلپ کرتے ہیں. تو ایک سال میں 100 کے قریب 125 کے قریب کیریئر کانسلٹیشنز ہوتے ہیں جنرلی. ہر بچے سے انڈیویجولی سیشن ہوتے ہیں. اچھا جی. جی. اور یہ تقریباً کتنی دیر کا ایک سیشن ہوگا؟ ڈپینڈ کرتا ہے، ہر کیس ٹو کیس بیس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ بہت لمبا بھی ہو سکتا ہے، شارٹ بھی ہو سکتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں پورا کھنگال لیا آپ نے بچے جی. کو. صحیح. اس کا دیکھیں نا، اب جو ہمارا اس وقت جو ڈائریکٹر ہے، ہمارا جو ڈائریکٹر پبلک ڈائریکٹر وہ ہے، پروٹوکول ہے اور اسٹاف افسر ہے حماد. ہی از فرام برما، میانمار. اس کو میں نے کیریئر کاؤنسل سے پک کیا تھا. وہ میرے پاس آیا تھا کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے، تو مجھے لگا کہ بہت ٹیلنٹڈ بچہ ہے، تو اس کو پک کیا، اس کو ٹرین کیا. اس وقت لگا لیا جی صاحب. اس نے 5 شعبے سنبھالے ہوئے. ڈائریکٹر ہے وہ ڈائریکٹر ہے اس وقت. 5 شعبے سنبھالے. ماشاءاللہ. میر حارث کو میں نے اٹھایا، تو میر حارث بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں. مجھے تو میر حارث کے پاس اس وقت 6 ڈپارٹمنٹس ہیں. ڈائریکٹر ہے سر. ماشاءاللہ. پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم میں دیکھیں آپ، حفیظ درانی ہے اس کے ساتھ، یوسف ہے، ان کو پک کیا تھا. تو کل ہم نے بات کی ہے. تو وہ پروفیشنلی آپ دیکھیں ان کو تیار کر دی. درس نظامی ملکی میں دیکھیں، غیر ملکی میں دیکھیں، آپ خواتین کے انسٹیٹیوٹ میں دیکھیں. آپ صحیح. وہاں اپنی خواتین انسٹیٹیوٹ میں ایک نئی ٹیم تیار کی ہے جو کہ نئے پروجیکٹس کو لے کے چل رہی ہے. ماشاءاللہ. تو اصل چیز ہے انسان سازی، ہیومن انجینئرنگ. کیا بات ہے. ایسا ہی ہے. یہی میرا مشن ہے، یہی میرا مشن ہے کہ آپ ادارے کو اس طرح سے لے کے چلیں ریفارمز کو، کہ وہاں پہ ریفارمز کو کرنے والے، سمجھنے والے اور لے کے چلنے والے لوگ پیدا ہوں. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے ماشاءاللہ. اور وہ جو انسان سازی والا آپ نے جو لفظ استعمال کیا، اور آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہ کام لیا ہے اور آپ اس میں کامیاب ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے اسی طرح کام لیتا رہے. انسان تو اللہ بناتا ہے. بے شک. میں بات کر رہا ہوں اسکل ڈیولپمنٹ کی. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. بنانا تو اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے. وہ تخلیق کرتا ہے، نیچے اس کے بندے انہیں کچھ جو ہے وہ تراش لیتے ہیں. شاہد صدیقی صاحب، اختتام میں چاہتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جامعہ بنوریہ عالمیہ یہ تو ایک عالمگیر ادارہ ہے اور بڑے ویژن کے اوپر کام کرتا ہے. ایک چیز میں آئی ایم ویری سوری، میں ابھی آپ کا مجھے لگ رہا ہے آج ہمیں افطار جو ہے وہ چیزوں میں جو ریفارمز ہوئی ہیں اسی میں ہو جانی چاہیے. صاحب بتائیے. میں ایک بہت ہی اہم چیز بھول گیا. عنایت بتائیں. وہ میں اس کو کہے بغیر بات بنے گی نہیں سر، بالکل آپ گئے. ہم نے ایک بچے کو اٹھایا تھا، مفتی ابراہیم نام ہے، ینگ بچہ ہے بالکل. ٹھیک ہے. مفتی ابراہیم، اس کو ٹرین کیا، اس کو بہت، اس نے بیچارے مار کھائی. اس کو ایک نیا شعبہ کریٹ کر کے دیا ہے، انٹرنیشنل دارالفتہ. انٹرنیشنل دارالفتہ. ٹھیک ہے. اب اس میں ہم نے یہ لانچ کیا ہے سسٹم کہ آپ پوری دنیا سے اپنی زبان میں اپنی فقہ میں سوال کریں، ہم آپ کو آپ کی زبان میں آپ کی فقہ میں جواب دیں گے. واہ 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 واہ، زبردست. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کو ہم نے ریسرچ اینڈ ریسورس سینٹر کے ذریعے لنک کر دیا ہے. صحیح ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ سروس کہاں اویلیبل ہے؟ نہیں ہوگی کہیں بھی. اور یہ کہ آپ کی زبان میں چلیں، آپ کی زبان میں، اور نہیں آپ کی فقہ میں. دیکھیں آپ کی فقہ میں. ہاں، ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حنفی فقہ کے ماہر ہیں. صحیح ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، آپ کو آپ کی فقہ میں اور آپ کی زبان میں جواب دیں گے. آپ تھائی زبان میں سوال کرو، آپ انڈونیشیا کی زبان میں سوال کرو، آپ افریقہ کی سواحلی زبان میں سوال کرو. کم آن، آپ سوال پوچھیں، ہم بیٹھے جواب دینے کو. آپ کی زبان میں جواب دیں گے، آپ کی فقہ میں جواب دیں گے. کیا بات ہے. یہ آپریشنل ہے ابھی اس سال سے آپریشن ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. کب جو ہے وہ اس کی آپ انوگریٹ کروا رہے ہیں سر؟ ابھی بس انشاءاللہ اس سال. اور یہ اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. یہ بہت بڑی خدمت ہے. پوری دنیا جس طرح بنوریہ سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اب ہمارے انٹرنیشنل دارالفتہ سے بھی انشاءاللہ فائدہ اٹھائیے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ. اور میں دیکھنے والوں کو بھی یہ کہوں گا کہ دنیا کے اب آپ کسی کونے میں موجود ہیں اور کسی فقہ سے متعلق کسی زبان میں کوئی سوال کرنا ہے تو انشاءاللہ انٹرنیشنل دارالفتہ جامعہ بنوریہ عالمیہ آپ کے لیے حاضر ہوگا. میں اس موقع پہ شاہد صاحب اختتام میں آپ سے چاہتا ہوں کہ جو دیگر ہمارے یہاں مدارس کام کر رہے ہیں انہیں کوئی مشورہ آپ دینا چاہیں. ظاہر سی بات ہے ان کے لیے کہیں ریسورسز کا تو ہر جگہ مسئلہ ہے. اگر ہم بنوریہ کی بات کریں تو یہاں بھی وسائل کا ایک بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ میرے لیے بڑی حیران کن تھی یہ بات کہ ہمارا جو ایون شعبہ غیر ملکی ہے
اس میں 90% لوگ اسکالرشپ پہ پڑھتے ہیں. تو لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مدارس کے لیے معاملات مشکل ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹے پیمانے پہ وہ مدارس کام کر رہے ہیں, وہ اتنا پرفارمنس مینجمنٹ پر نہیں آ سکتے, ان کے لیے وقت لگے گا, مشکلات ہوں گی انہیں. تو کم وسائل میں بہتر پروڈکٹ کیسے دے سکتے ہیں, کچھ فرمائیے گا. اس کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے. ہاں کیا ہے؟ لیکن اس نسخہ کیمیا میں ایک مسئلہ ہے کہ اس میں اگر آپ اپنی جو انا ہے نا, انا, اس کو اگر آپ ذبح کر سکیں تو یہ نسخہ بڑا کیمیا ہے. ایسے اس میں دیکھیے آسان طریقہ کار ہے. وہ کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میں مانتا ہوں کہ آپ جو وہ ہیں مد ذلہ ہو ہیں, آپ جناب دامت برکاتہ ہو, آپ کو سلام ہے. لیکن آپ اپنے ادارے کو چلانے کے لیے ایک بورڈ آف گورننس بنا لیں ٹھیک اپنے علاقے میں. صحیح ہے. ان میں ان لوگوں کو شامل کریں جنہوں نے جو مالدار بھی ہیں, کچھ اوورسیز پاکستانیز ہیں, کچھ پولیٹیکل فگرز ہیں, کچھ لوگ ریٹائرڈ سول سرونٹس ہیں یا ایجوکیشنسٹ ہیں. صحیح ہے. ان کو اپنے بورڈ میں ڈالیں. صحیح ہے. ان سے پالیسی گائیڈ لائن بھی لیں. صحیح ہے. اور آپ کے لیے فنڈنگ میں وہ مدد کر سکتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو, چندہ مانگنے کی بجائے انڈومنٹس پہ جائیں. انڈومنٹس پہ جائیں. دیکھیے انڈومنٹ سے بہتر سپورٹ سسٹم کوئی نہیں ہو سکتا. لوگوں کو جو بہت مالدار لوگ ہیں, بعض اوقات وہ اپنے والدین یا اپنے کسی بہت ہی پیارے کے نام پہ کچھ چیزیں وقف کرنا چاہتے ہیں, اور وہ جو وقف ہے اس کو آپ نے حاصل کرنا, اس کو مینٹین کرنا اور اس کی آمدنی سے ادارہ چلانا, یہ کمال کی بات ہے. تیسری بات ہے فائنینشیل پلاننگ. آپ اگر ایڈوانس میں فائنینشیل پلاننگ اپنی کر لیں گے, صحیح ہے, کیپٹل کاسٹ کی بھی اور ریکرنگ کاسٹ کی بھی, تو پھر کیا ہوگا, آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی پیش نہیں آئے گی. بالکل. لیکن مسئلہ وہی انا کا مسئلہ ہے.